بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے انسان کے سینے میں جو دل رکھا ہے وہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر طاری ہونے والی کیفیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ گویا کہ انسان کے دل دو قسم کے ہیں۔ ایک دل تو وہ ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر سخت ہوتا ہے، اور جس زمین پر ہم چلتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، کاشت اور کھیتی کرتے ہیں، وہ زمین نرم ہوتی ہے۔ پتھر جو سخت ہوتا ہے اس کے اندر سوراخ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر بیج نہیں ڈالا جا سکتا، اس پتھر سے کھیتی نہیں اگائی جا سکتی، اس کی سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے۔ اور وہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اس پر جب چاہتے ہیں زمین کھود کر بنیادیں قائم کرتے ہیں، اس کے اوپر مکانات بناتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھیتوں کے اندر ہل چلاتے ہیں اور اس کے اندر کاشت کرتے ہیں، کھیتی اگاتے ہیں، اور اس سے غلے، پھل، اناج اور پھول، یہ تمام چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ دل جو انسان کا سخت ہو جاتا ہے تو وہ کسی خیر کو قبول نہیں کرتا، کسی بھلائی کو قبول نہیں کرتا، مؤثر سے مؤثر بات اس کے دل کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آخرت کا عذاب، وعید، جہنم کی ہولناکیاں، وہاں کے سخت مناظر اور عذاب قبر اس کے سامنے بیان کیا جائے، لیکن اس کا دل پسیجتا نہیں ہے۔ اللہ کی دھمکیوں کا، اللہ کے عذاب کا، جہنم کے خوفناک اور ہولناک مناظر کا اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ پتھر کی طرح اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اب جب اس کے اندر کسی نیکی کا بیج نہیں ڈالا جا سکتا، اور وہ کسی اچھائی اور خیر کو قبول نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے دل سے کوئی خیر بھی نہیں نکلے گی۔ یہ تمام انسان کے اعضاء اس کے دل کے تابع ہیں۔ جب دل کے اندر کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی اچھائی اور بھلائی آئی ہی نہیں، تو اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ اور پیروں سے کسی خیر کا ظہور ہی نہیں ہوگا۔ وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ لیکن اللہ نے جن کے دلوں کو نرم بنایا ہے، جب کوئی بھلائی کی بات کہی جاتی ہے فوراً دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو دلوں کے اندر اس کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ نرم دل والا انسان جنت کے حاصل کرنے والے اعمال کے اندر لگ جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب جہنم کی وعیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر ان عذاب کا اور ان وعیدوں کا مستحق بن جاؤں۔ تو پتھر کی طرح جن کے دل سخت ہوتے ہیں کوئی خیر ان کے اندر نہیں، لیکن جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔
کہ تمہارے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، مظاہر قدرت تمہارے سامنے ظاہر کر دیے گئے، تمہارے سامنے تمہارے نبی طرح طرح کے معجزات لے کر آئے، اور ان کے ہاتھوں پر ان تمام معجزات کا ظہور ہوا جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ تمہارے سامنے دریائے نیل پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح کھڑی ہو گئی، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ من و سلوہ تمہارے لیے نازل ہوا، تم نے دیکھا کہ بادل سائبان بن کر تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے، پتھر پر لاٹھی ماری 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور کتنے معجزات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن ان یہودیوں کے بنو اسرائیل کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں کے اندر تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کتنے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی بلندیوں سے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ تو پتھروں کی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ پتھروں سے نہریں بہہ جاتی ہیں، ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑوں کی بلندیوں سے اور اونچی چٹانوں سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے کہ ان کے سامنے اللہ کا خوف بیان کیا جائے، اللہ کی وعیدیں ذکر کی جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب حشر کا تذکرہ کیا جائے، لیکن ان کے دل اللہ کے خوف سے نرم نہیں پڑتے۔ تو انسانوں کے دل دو طرح کے ہو گئے، ایک نرم دل اور ایک سخت دل۔ حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دور جو اللہ سے رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور، وہ ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ گویا کہ دل کی سختی اللہ سے اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلب المعروف من رحماء امتی تعیسوا فی اکنافہم، کہ تم بھلائی کو، اچھائی کو میری امت کے ان لوگوں سے حاصل کرو جن کے دل اللہ نے نرم بنائے ہیں، جو نرم دل ہیں، اور ان کی چوکھٹوں پر تم پڑ جاؤ، جو نرم دل علماء ہیں، جو نیک دل صلحاء ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان سے اچھائی اور بھلائی ملے گی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو نرم بنایا ہے، جب ان کے مجلسوں میں تم بیٹھو گے، ان کی چوکھٹوں کو پکڑو گے، ان کی صحبت کو اختیار کرو گے، ان کی ہم نشینی کو اختیار کرو گے، تمہارے دل بھی نرم بن جائیں گے، نیکی کو قبول کریں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بن جائیں گے، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے۔ وَلَا تَطْلُبُوا مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، یہ بھلائی ان لوگوں کے پاس نہیں ملے گی، ان کے پاس تلاش مت کرو جن کے دل سخت بنائے گئے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ، جن کے دلوں کو اللہ نے سخت بنایا ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ گویا کہ دلوں کی سختی اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، دلوں کی سختی اور قساوت قلبی اللہ کی لعنت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ بالفاظ دیگر سمجھ سکتے ہو کہ جن کے دلوں کو اللہ نے نرم بنایا ہے وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، اور جن کے دلوں کو اللہ نے سخت بنایا ہے تو وہ دل اللہ کی لعنت کے حقدار اور وہ مستحق ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو گئی۔ یہ نرم دلی اللہ کی رحمت کا سبب ہے، سخت دلی یہ لعنت کا اور شقاوت و بدبختی کا سبب ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اربعۃ من الشقاء
4 چیزیں بدبختی کا سبب ہیں. یہ بدبختی بہت بری لعنت ہے. اللہ ہم سب کی شقاوت سے، بدبختی سے حفاظت فرمائے. 4 من الشقاء، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ایک تو جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا. جس کی آنکھیں خشک ہو گئیں اس کی آنکھوں سے کبھی توبہ اور استغفار کے وقت آنسو نہیں بہتے، کبھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، وہ وعیدوں سے لرزتا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو سرسری زبان سے اس کی زبان پر صرف الفاظ توبہ آتے ہیں. یہ بدبختی ہے. لیکن جس کے دل تڑپتا ہے، جس کا دل لرزتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جب اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے یا اس کے سامنے اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں نمناک اور اشک بار ہو جاتی ہیں. یہ رحم دلی کی علامت ہے اور اللہ کی رحمت کا یہ حقدار اور مستحق ہے. وہ جہنم جس کو دنیا کے تمام سمندروں کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا. ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ کو ایک اپنے بندے کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا وہ قطرہ اتنا پسند اور محبوب ہے کہ وہ جہنم کی بھڑکتے ہوئے شعلوں اور دہکتے ہوئے انگاروں کو آنکھوں سے بہنے والا آنسوؤں کا ایک قطرہ اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اتنا محبوب ہے. تو جمود العین یہ بدبختی کی علامت ہے کہ اس کی آنکھ خشک ہو گئی. اب اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. جمود العین ایک تو یہ بیان کیا گیا. قساء القلب، دوسری چیز دل کا سخت ہو جانا. جس کا دل سخت ہو گیا سمجھو وہ بدبخت بن گئے. تیسری چیز طول العمل، لمبی لمبی آرزویں، تمنائیں، حسرتیں. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک چوکور خط کھینچا اور ایک لمبی لکیر اس میں سے کھینچ کے باہر نکال دی. صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ چاروں طرف جو چوکور میں نے مربع خط کھینچا ہے یہ انسان کی موت ہے، اور بیچ میں جو لمبا خط کھینچا ہے یہ انسان ہے، اور اس لکیر کو اور خط کو میں نے جو اس سے آگے نکال دیا ہے یہ انسان کی آرزویں اور تمنائیں اور حسرتیں ہیں. انسان ان آرزوؤں اور تمناؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی لمبی لمبی آرزویں تمنائیں باندھتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. 60 70 80 برس کی 100 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی اس کے دل کے اندر آرزویں تمنا ہے. مکان بناؤں گا، بنگلہ بناؤں گا، کاروبار کو فروغ دوں گا، اولاد ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، پھر پوتوں کی شادی کی تمنائیں اور آرزویں اس کے دل کے اندر رہتی ہیں اور ان تمناؤں کو دل کے اندر بیدار کرتا ہے. یہ آرزویں باندھتا ہے لیکن ان آرزوؤں کو حاصل نہیں کر پائے گا اس سے پہلے موت کا آہنی پنجہ اس کی گردن کو آ کر دبوچ دے. تو طول العمل، لمبی لمبی آرزویں، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. ایک انسان کی نیک بختی اور سعادت کی بات یہ ہے ایک طرف سلام پھیر لیا تو یہ امید نہ رکھے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں. صبح کا نکلنے والا سورج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس بات کا یقین رکھے کہ آج میں نے یہ نکلتا ہوا چمکتا دمکتا سورج دیکھ لیا ہے، لیکن شام کا سورج غروب ہونے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا یا نہیں، یا اس سے پہلے میری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا. یہ رکھنا چاہیے. اگر یہ دل کے اندر اس نے بات بٹھا لی تو پھر ہر وقت موت کا استحضار رہے گا، ہر وقت آخرت سامنے رہے گی، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال رہے گا. پھر وہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، نیک اعمال میں لگے گا، کاروبار بھی کرے گا، دل بیار دست بکار، لیکن ایسا ہوگا کہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا اور ہاتھ پیر کاروبار کے اندر مشغول ہوں گے. دکان پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ہر وقت یہی کان انتظار کر رہے ہیں کہ کب منادی
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں. معلوم نہیں کون سا وقت آ جائے کہ میں اگر یہاں حاضری نہ دے سکا اور موت آ گئی تو اللہ کے دربار میں مجھے حاضر ہونا پڑے گا اور میرے نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا. طول العمل، یہ لمبی لمبی آرزویں تمناؤں کو باندھ لینا اور لمبی لمبی آرزویں کر لینا، یہ بدبختی کی علامت ہے. اور چوتھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والحرص علی الدنیا، دنیا کا حریص بن جانا، دنیا کا لالچی بن جانا. ہر وقت دنیا، سوتے ہوئے دنیا، خواب میں دنیا، اٹھا تو دنیا، دکان پر گیا دنیا، مسجد کے اندر آئے تو تب بھی دنیا، نماز پڑھ رہا ہے تو تب بھی دنیا، امام تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کا دل و دماغ دنیا کے اندر گشت کر رہا ہے. کاروبار میں مگن ہے، یہ نمازوں کے اندر دل دماغ نہیں ہے. مسجد کے اندر جسم کے اعتبار سے حاضر ہے لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ حاضر نہیں. اللہ کی بارگاہ میں ایسی نمازیں کیا شرف قبولیت ان کو عطا کیا جائے گا. ایسی نمازیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پر مار کر پھینک دی جائیں اور سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہو. بہرحال تو انسانوں کے دل دو طرح کے بنائے ہیں، ایک نرم دل اور ایک سخت دل. جو نرم دل ہیں ان کے اندر خیر ہوتی ہے، ان کے اندر بھلائی ہوتی ہے، ان کے اندر اچھائی ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں. ان کے دلوں میں دین کی باتیں سننے کے بعد جذبہ جنت کا پیدا ہوتا ہے، شوق جنت کے حصول کا پیدا ہوتا ہے. جن کے دلوں کے اندر سختی ہے ان کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بدبختی کی علامت ہے. ایسے دل اللہ کی لعنت کے حقدار اور مستحق ہیں. قرآن کریم کے اندر ایسے دلوں کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دی گئی ہے. قوم یہود کے دلوں کو جو بیان کیا گیا ہے پتھروں کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے. ہم آج اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے دل قوم یہود کے دلوں کی طرح سخت تو نہیں ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت تو نہیں ہو گئے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک طرف صحابہ کرام کے دلوں کو بیان کیا ہے، دوسری طرف قوم یہود جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کی لعنت نازل ہوئی، ان کے دلوں کو بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم میں بیان کیا گیا رحماء بینہم. یہ صحابہ کرام کی شان ہے، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، رحم دل اللہ نے ان کو بنایا ہے. اور یہود کے بارے میں جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے، لعنت نازل ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا مقدر بنا دیے کہ بیان کیا گیا ثم قست قلوبہم، ثم قست قلوب، ان کے دل اللہ نے سخت بنا دیے ہیں. اس لیے آج ہمیں یہ سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں سختی ہے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دربار میں اور بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، دلوں کی نرمی کی دعائیں کریں. اور جو دین کی باتیں بیان کی جائیں تو اپنے دلوں کے اوپر، دلوں کے اندر ان کو پیوست کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. جب جنت کا ذکر آئے تو شوق پیدا ہو جائے، جب آخرت کا تذکرہ آئے تو خوف پیدا ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو، تو پھر انشاءاللہ دل نرم بن جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر خیر، بھلائی، نرمی پیدا فرما دے اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء